أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے. جمعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اجتماع، جمع ہونا، جمع کرنا. جمع ہونے کے معنی سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. الجمع سے یا الاجتماع سے یہ لفظ بنا ہے جمعہ. چونکہ اس دن بستی کے سارے افراد ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں. اور جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں. ہماری زبان میں جامع مسجد، جامع مسجد، حالانکہ اصل لفظ ہے جامع مسجد، جمع کرنے والی مسجد، سب کو ایک جگہ جمع کر دیتی. اسلام میں اجتماع، اتفاق اور اتحاد کی ایک خاص حیثیت ہے. ہمارا قبلہ بھی ایک، ایمان بھی ایک، دین بھی ایک، اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک، حرم بھی ایک، ہر چیز ایک ہی ایک ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں ایک شعر کہا ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس قوم کی منفعت بھی ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک، اس کا دین بھی ایک، اس کا نبی بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، سب ایک ہے. کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اگر مسلمان میں بھی ایسا اجتماع، اتفاق، اتحاد ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا.
تو یہ جمعہ کا دن ہے، نہایت بابرکت دن، نہایت عظیم الشان دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے، یہاں تک کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی بہتر ہے۔ اور اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ اسی دن دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور اس روئے زمین پر بھیجا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اور اس کے متعدد فضائل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام اس دن کا نہایت اہتمام فرماتے تھے، اس لیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یعنی یہ اس دن کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ہمیشہ یہ دونوں صورتیں پڑھی، اس لیے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں جنت و جہنم کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر جب جمعہ کی نماز آتی تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی خصوصی سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں بھی جنت و جہنم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، چونکہ اس دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اس لیے ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آخرت کی جانب متوجہ فرماتے تھے، جنت کی جانب متوجہ فرماتے تھے، اور آپ یہ صورتیں پڑھ کر گویا صحابہ کرام کو جہنم سے خوف دلاتے تھے۔ تو یہ نہایت بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس نے خوشبو لگائی، اگر اس کے پاس ہو تو، اور اچھے کپڑے پہنے، من احسن ثیاب، جیسے ویسے کپڑے نہ پہن لیں، اس کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں یا بہت سے اچھے کپڑے ہیں ان میں سے کوئی اچھا کپڑا ہو وہ پہنے۔ ایسا نہیں کہ کہیں کام کر رہا تھا اور کام کرتے کرتے اسی کپڑے میں مسجد میں آ گیا، کسی مشغولیت میں تھے فوراً مسجد میں پہنچ گئے، کبھی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ غسل کیا، خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے، اور وہ چل کر مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا نہیں۔ بعض لوگ دیر سے آتے ہیں اور پھر پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں، دوسری صف میں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر، اس سے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر خاموشی سے بیٹھا رہا، امام کا خطبہ بھی نہایت دھیان سے سنا، اس کی نماز بھی نہایت دھیان سے سنی، اور امام جب تک فارغ ہو گیا اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جمعہ کے دن اس طرح اہتمام کرنا یہ مکمل ہفتے، پورے ہفتے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہفتے بھر کے گناہوں کو معاف کر دیں۔
صغیرہ گناہ ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک ہفتہ اور اس کے ساتھ 3 دن اور ملا لیجیے، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یعنی 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کفارہ ہے، نہایت سستا سودا ہے اگر کوئی شخص ایک دن اہتمام کر لے۔ اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا اور جلدی مسجد میں آیا اور چل کر آیا، سواری نہیں کی، یہ چلنا بھی اجر و ثواب کی زیادتی کا سبب ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال میں ایک خاندان رہتا تھا، بنو سلیمہ۔ آپ مدینہ منورہ کے شمال کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جو مسجد القبلتین ہے وہاں یہ قبیلہ رہتا تھا، بنو سلیمہ۔ چونکہ وہاں سے مسجد نبوی دور تھی، ان کا گھر وہاں تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیں تاکہ آسانی کے ساتھ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو۔ بات ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں وہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنا جو مقام ہے، اپنی جو بستی ہے اسی کو لازم پکڑو، وہیں رہو، اس لیے کہ آپ وہاں سے چل کر ہماری مسجد میں آئیں گے، جتنے قدم چلیں گے ہر قدم پر اللہ کی جانب سے آپ کو نیکی ملے گی۔ تو یہ چلنا بھی نیکیوں کا سبب ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، یا تو عشاء کی نماز کے لیے اندھیرے میں چل کر آ رہے ہیں یا فجر کی نماز میں اندھیرے میں چل کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اندھیرے میں چل کر اللہ کی مسجد کی جانب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ قیامت کے دن ان کو ایک روشنی ملے گی، اور روشنی معمولی نہیں، النور التام، مکمل روشنی ملے گی۔ جس وقت سب کو روشنی کی ضرورت ہوگی، یہ روشنی اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر دے، تب تو یہ نور تام ہوگی، مکمل روشنی اسی وقت ہوگی جب وہ روشنی کے ذریعے اور روشنی کے سہارے سے وہ آدمی جنت تک پہنچ جائے۔ تو چل کر مسجد میں آنا اور مسجد کے لیے قدم اٹھانا، یہ چیزیں ثواب سے خالی نہیں ہیں۔ اور جمعہ کے دن جو جلدی مسجد میں آتا ہے، اس کی بھی ایک خاص فضیلت ہے۔ جیسے اسی حدیث کے تحت میں نے کہا کہ وہ جلدی مسجد میں آئے، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی گھڑی میں مسجد میں آئے تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے، ایک گھڑی ہے جو اللہ کو معلوم ہے، جو فرشتوں کو معلوم ہے۔ فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ کون یہ پہلی گھڑی میں آ رہا ہے، تو اس گھڑی میں آنے والے جتنے بھی افراد ہوں گے سب کا نام فرشتے اپنے رجسٹر میں اندراج کرتے ہیں اور ان کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتے ہیں، یہ دوسری گھڑی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، 1 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 2 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کو معلوم ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ آئیں گے تو ان کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آتے ہیں ان کو بکرا، بکری یا بھیڑ، اس کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، میڈھا۔ اور جو
چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے تو اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ 5 گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ خود بھی امام کے خطبے کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہ خود بھی سنتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں تب آتے ہیں، تو ان کو کسی قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ وہ خود تو اونٹ قربان نہیں کر سکتا، لیکن ہر ہفتے جلدی مسجد میں آ کر آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، نہایت سستا سودا ہے، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے، ایک گائے کی قربانی کا ثواب لکھوا سکتا ہے، ایک میڈھے کی قربانی کا ثواب لکھوا سکتا ہے، ایک مرغی کی قربانی کا ثواب لکھوا سکتا ہے، اور کم سے کم ایک انڈے کی قربانی جو اللہ کی خاطر ہو اس کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے۔ نہایت سستا سودا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا۔ اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں جو ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرنے کے لیے، چٹھی پھرکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اذان ایک آدمی دے گا، لیکن اذان کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کئی لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں دست بگریباں ہوں گے، اور وہ تیار ہو جائیں گے کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے وہ اذان دے۔ اور اسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ اب پہلی صف میں نماز 15 آدمی پڑھ سکتے ہیں، 20 آدمی پڑھ سکتے ہیں، 25 آدمی، بہت بڑی مسجد ہو 50، 100، 200، سب تو نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنے لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آئیں گے کہ پہلی صف میں جو حضرات نماز پڑھے اس کے لیے قرآن اندازی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اتنا عظیم ثواب ہے، لیکن اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف جلدی آنے میں جو ثواب ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو سب اس کی جانب سبقت کریں گے، اور اسی طرح فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جو ثواب ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں اپنی دبر اور اپنے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے۔ چوتڑ اور دبر کے بل کھینچ کھینچ کر، پیر سے چل نہیں سکتا، پھر بھی کھینچ کر مسجد میں آئے گا کہ یہ ثواب مجھے مل جائے، یہ ثواب مجھے مل جائے، یہ ثواب مجھے مل جائے۔ لوگ یہ کوشش کرنے کے لیے اور یہ مجاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے جلدی سے مسجد میں آنے کا ایک خصوصی ثواب ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح غسل کیا اور جلدی سے مسجد میں آیا، امام کے قریب بیٹھا، چل کر آیا، سواری کر کے نہیں آیا، اور دھیان سے خطبہ سنا، اور اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا۔ یہ لغو کام کیا ہے؟ لغو کام یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہیں کھیلنے لگے یا کسی سے بات کرنے لگے، صرف یہ لغو کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من مس الحصى فقد لغى۔ آپ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں تو آپ ایسے سنیں جیسے آپ کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اچھی طرح سنیں، یا تو گردن جھکا دیں، اور مستحب یہ ہے کہ آپ جو خطیب خطبہ دے رہا ہے اس کا منہ دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کی جانب آپ کے کان ہو، اس کے چہرے کی جانب آپ کی نگاہ ہو، یا وہ جس کتاب سے پڑھ رہا ہے اس کی جانب نگاہ ہو، بغیر کتاب کے پڑھ رہا ہے تو اس کے منہ کی جانب آپ کی نگاہ ہو۔ یہ مستحب ہے،
یہ نہ کر سکتے ہو تو دھیان سے آپ سنیں. من مس الحصى فقد لغا. اگر سامنے کوئی کنکر پڑا ہوا ہے اس کو بھی اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اس نے بھی لغو کام کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ بات نہ کر, اس نے بھی لغو کام کیا. یہ بھی نہیں کہنا ہے. آپ دھیان سے خطبہ سنتے رہیں, نہایت دھیان سے. ایسا نہ ہو کہ امام تو خطبہ دے رہا ہے اور لوگ پیچھے کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, ان کی میٹنگ جاری ہے, ایک دوسرے سے کھیر رہے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, کسی کی کوکھ میں کچوکا لگا رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہایت دھیان سے خطبہ سنیں. یہ سارے شرائط ہیں. ان شرائط کا اگر کوئی پاس و لحاظ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آیا ہے اور ان سارے شرائط کا پاس و لحاظ رکھ رہا ہے. ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کوئی معمولی ثواب نہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ امر اور بکر کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ وہ بات ہے جو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی ہے جو اللہ کہتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے حدیث میں اور قرآن میں کہ قرآن متلو ہے اور حدیث غیر متلو ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. اتنا ہی فرق ہے, ورنہ باتیں دونوں اللہ ہی کی ہیں. گفتئے او گفتئے اللہ بود, گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ کے رسول کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے. اگرچہ ایک اللہ کے بندے کی زبان سے یہ بات نکلی, لیکن یہ سب اللہ کا کہا ہوا ہے. تو جمعہ کی بڑی اہمیت ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. ماشاءاللہ جب میں یہاں مسجد میں حاضر ہوا تو ایک بڑا طبقہ یہاں مسجد میں پہلے سے حاضر تھا, اور ایک بڑا طبقہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب جو اجر بیان فرمایا ہے اس کا مستحق ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ بڑی خوشائن بات ہے. ورنہ بعض جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو اذان ہونے تک 5 آدمی 10 آدمی 15 آدمی ایسے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی جانب سے جو اجر عظیم اور ثواب جزید رکھا گیا ہے اس سے بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا مجمع یہاں پہلے سے حاضر تھا اور بہت سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں. ان سب کو یہی پیغام ہے کہ ہر آدمی جلدی پہنچنے کی کوشش کرے. ایک دن اہتمام کرنا ہے, اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں, اور جو اجر اللہ کی جانب سے متعین کیا گیا ہے اس کو بٹورنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی سے آپ مسجد میں پہنچے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو جلدی مسجد میں آئے گا اس کو 500 روپے ملیں گے تو سارے محلے والے پہنچ جائیں گے اور لائن لگ جائے گی. لیکن جو اجر و ثواب اللہ کی جانب سے ہے وہ 500 نہیں, 5 لاکھ نہیں, 5 کروڑ نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. اس سے بڑھ کر ہے. تمام جو قیمتیں آپ لگا سکتے ہو اس سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, اس لیے ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ اجر و ثواب کا استحقاق ہمیں حاصل ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کا ایک مکمل رکوع پڑھا تھا. یہ سورہ جمعہ کا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہہ دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. اللہ کا ذکر یہی ہے, اللہ کی نماز, یہ خطبہ, یہ جمعہ کی نماز, اس کی جانب لپکو. وذروا البیع, خرید و فروخت کو بند کر دو. پہلی اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جانا اور سارے معاملات کو بند کر دینا یہ واجب ہے. اگر کسی نے کوئی چیز بیچی تو اس نے ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جس کو فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے, یہ حرام کے قریب ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے. مسجد سے باہر نماز کے وقت میں عطر بیچنا,
ٹوپیاں بیچنا اور اسی طرح دوسرے پتھارے لگانا، یہ ڈبل گناہ کا سبب ہے، اس لیے کہ مسجد میں آنے والے خطبے کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر آپ کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، تو خریدنا یہ بھی گناہ ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت کرنا، بیچنا، یہ بھی گناہ ہے، دونوں گنہگار ہیں۔ اور جو آدمی یہ پتھارا لگا رہا ہے اور خرید و فروخت کی دکان لگا رہا ہے تو وہ آدمی زیادہ گنہگار ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو نماز کے وقت میں اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا، یہ آپ کے نفس پر تھوڑا گرا گزرے گا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور ہم آپ کو خرید و فروخت سے روک نہیں رہے ہیں، جب نماز ہو جائے تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اب تم خرید و فروخت کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ شام سے تجارت کا کچھ سامان لے کر آئے تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اللہ کے رسول منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، اعلان ہوا کہ تجارت کا قافلہ آ چکا ہے، تجارت کا سامان آیا ہے۔ مدینہ منورہ میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی، باہر سے سامان آتا تھا، جب آتا تھا تو لوگ چاہتے تھے کہ ہم خرید لیں تاکہ ہمارا گھر چلے، ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں بنائیں، انتظار رہتا تھا لوگوں کو۔ اب جمعہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن، اور یہ اعلان ہوا، صحابہ کو یہ ہوا کہ اگر ہم نے تاخیر کی تو وہ سارا سامان بک جائے گا، تو خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول، اور صحابہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے اور تجارت کا مال خریدنے میں مشغول ہو گئے۔ بعض روایات میں کہ تقریباً 10 یا 12 صحابہ مسجد میں باقی رہ گئے، باقی سب مشغول۔ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ جب یہ تجارت کا سامان دیکھتے ہیں اور کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے تو اس کی جانب لپک پڑتے ہیں، اور آپ کو اکیلا منبر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ خطبہ سننے میں، یہ نماز پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے میں جو بہتری ہے یہ تجارت سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ تجارت کے مال و سامان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج یہ تو ایک خاص واقعے کے تحت آیت نازل ہوئی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری طرف مغربی تہذیب ہے، غیروں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، غیر مسلمین کا طریقہ ہے۔ ہم ان طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ آج ہمارا 6 فٹ کا بدن دیکھ لیجئے، ہمارا چہرہ دیکھ لیجئے، ہمارے بال دیکھ لیجئے، ہمارا لباس ہم دیکھ لیں، اور اسی طرح ہماری صبح و شام، ہماری نشست و برخاست، ہماری نمازیں، ہمارے طریقے، ہماری تقریبات، ہمارے فنکشن، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹی ہوئی، سب ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، آپ ان کو اکیلے چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ دنیا آپ کو بلا رہی ہے کہ آ جائیے، ہمارا طریقہ لے لیجئے، ہمارا لباس لے لیجئے، ہمارے جیسے بال رکھ لیجئے، ہمارا جیسا چہرہ رکھ لیجئے، ہمارا جیسا لباس پہن لیجئے، اپنے بچوں کو وہ سکھائیے جو ہم سکھا رہے ہیں، توحید کا درس نہ دیجئے، اللہ اللہ نہ بلوائیے، نہ معلوم کیا کیا دنیا تعلیم دے رہی ہے۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ہم اس کو منبر پر چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھیں اس میں آپ کو جتنا بھی فائدہ نظر آتا ہو، لیکن جو فائدہ اللہ کے حکم میں ہے، جو فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اس سے بڑا فائدہ آپ کو کبھی بھی دنیا کی کسی بھی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا۔
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ لہو و لعب سے، کھیل کود کی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ میچ دیکھ رہے ہیں اور مسجد میں تکبیر کہی جا چکی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے میں ابھی دیکھ لوں، آپ کو اس میں اپنے نفس کا مزہ معلوم ہو، آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری نماز میں ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن کی جو تعظیم ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اس کے جو فضائل اور اس کا اہتمام کرنے سے جو اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس اجر و ثواب کا ہم سب کو مستحق بنائے، اور اس دن ایک بہت بڑی عبادت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ روزانہ بھیجنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خصوصی طور پر بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجنا یہ نزول رحمت کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی سب سے زیادہ مجھ سے مرتبے میں قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ آخری ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں دن میں ایک خاص دعا کرتا ہوں، اس دعا میں آپ کے لیے بھی دعا کروں، یعنی آپ پر درود و سلام بھیجوں اس دعا میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ تو کہا کہ کیا کروں؟ اپنی دعا میں سے ایک چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے رکھوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تو جو چاہے کر، لیکن اگر تو ایک چوتھائی سے زیادہ بھی میں مجھ پر درود بھیجے گا دعا میں تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آدھی دعا میں آپ کے لیے درود بھیجوں گا، آپ پر درود بھیجوں گا، اور پھر آدھا حصے میں اپنے لیے دعائیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تو چاہے کر، لیکن اگر تو آدھے سے بھی زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ کر لیتے، 2/3 کر لیتے ہیں، 2/3 میں درود بھیجوں گا اور بقیہ حصے میں دعائیں کر لیا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجھے جو چاہے کرنا ہے کر، لیکن اگر تو زیادہ درود بھیجے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی مکمل دعا میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم مکمل دعا میں مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تو یاد رکھ کہ یہ تیرے سارے ٹینشنوں، تیری ساری مصیبتوں، ساری تکلیفوں کے لیے کافی ہے، دنیا میں بھی تیرے لیے فائدہ ہے، وَيُغْفَرُ ذَنبُكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ یعنی درود و سلام کی اتنی اہمیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام دنوں میں اور خصوصاً جمعہ کے دن درود شریف بھیجنے کا اہتمام کریں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم 300 مرتبہ اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، زیادہ دیر نہیں لگتی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، یہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اگر آپ 300 مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو آپ کو 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ آپ کو لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ جب عادت ہو جائے گی تو اور وقت کم ہو جائے گا، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی 3000 مرتبہ درود بھیجیں۔ ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے کسی کام کے لیے گروپ بناتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر گروپ بناتے ہیں، اور اس میں اپنے گروپ کی کوئی بات ہوتی ہے اس میں شیئر کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، جس میں میں دیکھتا ہوں، میں بھی ایک گروپ میں شامل ہوں، کہ ہر ہفتے کروڑوں کی تعداد میں کچھ لوگ مل کر درود شریف بھیج رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے ہماری بستی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے سرکل کے اندر، ہمارے گروپ کے اندر بھی ایسے واٹس ایپ پر گروپ ہونے چاہیے کہ آدمی اپنے درود شریف پڑھنے کی تعداد اس پر شیئر کریں، میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنا پڑھا، اس سے دوسروں لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا، اور پھر اس کی تعداد جمع کی جائے اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جائے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں درود میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی یہ کام کیا کرو۔
تم بھی یہ کام کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی النبی وسلموا تسلیما، نبی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.